بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک میں پہلے ہی غیر یقینی کی صورتحال ہے اور ایک واقعے نے، ایک خطرناک، اندھوناک، خوفناک واقعے نے صورتحال کو کشیدہ بنا دیا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ اور کس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے، کیا اس کے بارے میں رپورٹ ہو رہا ہے، سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کس طرح ایک عالم دین کو اسلام آباد میں قتل کیا گیا ہے فائرنگ کر کے، اور 2 موٹر سائیکلوں پر سوار یہ قاتل آئے ہیں اور انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وفاقی دارالحکومت کا یہ حال ہے تو آپ سوچئے کہ پورے ملک میں کیا صورتحال ہے، جبکہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ الیکشنز کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے۔ آج سینٹ میں جو قرارداد منظور کی گئی اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ جناب امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، ان کو ڈیلے کیا جائے۔ اور حامد میر صاحب نے کہا کہ ان کو ایک سینیٹر نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد حالات جو ہیں بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں یا الیکشن نہ ہو۔ اور پھر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی کچھ سینیٹرز نے بتایا ہے مجھے، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اور اسی دوران وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، جہاں سب سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکورٹی ہونی چاہیے، ہوتی ہے، وہاں پر اس طرح سے یہ واقعہ ہونا بہت ہی خطرناک ہے۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل مولانا مسعود الرحمان فائرنگ سے جاں بحق۔ یہ خبر اب ہر طرف ARY، دنیا نیوز، تمام پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں وہاں پر چل چکی ہے۔ تمام نشریاتی ادارے اس کو شیئر کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک واقعہ ہے۔ اور اب اس کے بعد جو خبر آئی وہ یہ کہ جی اسلام آباد کو جو ریڈ زون کے علاقے ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ریڈ زون کے تمام علاقے جو سڑکیں ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، جہاں جہاں گیٹس ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی تصاویر، ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، اور پولیس کو بھی پولیس کی بھاری نفری کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ رد عمل آ سکتا ہے، حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں مزید۔ اور ظاہر ہے کہ ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پر احتجاج کر سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے جو رہنما ہے، ایک مشہور عالم دین ہے، ایک اہم جماعت کا رہنما، اس کو اس طرح سے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ اچھا، اس پر ڈپٹی جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل مولانا مسعود الرحمان عثمانی نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں جاں بحق ہو گئے۔ اس پر یہ ARY کی خبر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر اس پر کون کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پولیس کے مطابق مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ غوری ٹاؤن میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی تھی۔ ہاسپٹل کے بھی مناظر میں نے دیکھے ہیں کہ بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ جمع ہوئے، کیونکہ جیسی یہ خبر گئی ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آ گئے اور ان کو پھر زخمی حالت میں لایا گیا، لیکن یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ اور وہیں پر لوگ رو رہے تھے، بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ پھر ان کی جماعت کی طرف سے بھی اپیل کی گئی کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا ہے اور لوگ اسپتال پہنچے، بھی ہم ان کو لے جا رہے ہیں۔ پھر ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے بھی اب بتایا جا رہا ہے، وہ بھی خبر آ چکی ہے۔ 2 موٹر سائیکل سواروں نے اندھا دھند فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اسلام آباد کی صورتحال ہے، یہ اس شہر کی صورتحال ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے جی IG کو رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ یہ IG نہیں بدلا جا سکتا، چاہے الیکشن کمیشن کہہ دے۔ یہ وہی IG ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوئے تحریک انصاف کے خلاف، خاص طور پہ PDM حکومت میں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، ان کو لایا گیا تھا، ان کو یہاں پر لگایا گیا تھا، اور اب ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، جبکہ قوانین یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آپ نے بدلنا ہے جو سارا بیوروکریسی کا نظام ہے، تاکہ جو پچھلی حکومت ہو ان کے آشیرواد والے یا ان کے حمایتی بیوروکریسی میں نہ ہو جو ان کو فائدہ دے سکیں الیکشنز میں، لیکن یہ یہیں پر رہیں گے IG صاحب۔ اور لوگ رپورٹ کرتے رہے کہ ان کے آنے کے بعد امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہوئی ہے اسلام آباد کی، حتیٰ کہ پولیس کہا جاتا تھا کہ باقی ملک کی نسبت اسلام آباد کی پولیس بہتر ہے، ویل ٹرینڈ ہے، کہ وہ الگ ہے وفاقی دارالحکومت کی پولیس، ان کی ہائرنگ الگ ہے، ان کی ٹریننگ الگ ہے۔ لیکن جو بدترین صورتحال اسلام آباد پولیس کی ہوئی، جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ، مار دھاڑ، دفعہ 144، لوگوں کو اٹھانا، غائب کرنا، حتیٰ کہ ان کے افسران پر توہین عدالت لگ گئی ہوئی ہے، اس کا مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ ہے اسلام آباد پولیس، اور اب یہی حال ہوگا۔ اب سوالیں کس طرح سے یہ حالات کو اب کنٹرول کریں گے جب ایک عالم دین کا قتل ہو گیا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں مفتی کفایت اللہ جو JUI کے رہنما ہیں، انہوں نے بڑی خوفناک باتیں کی ہیں، بہت خوفناک۔ میں خبر آپ کو مکمل بتا دوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مفتی کفایت اللہ، اور JUI کا اس وقت کیا سٹینڈ نظر آ رہا ہے۔ پہلے ہی بلوچ مظاہرین خواتین وہاں پر ہیں
اس حوالے سے بڑے خدشات ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو. وہ کبھی پولیس کہتی ہے جی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ آگے آ جائیں گے, یہی کر دیں گے, یہ ریڈ زون کی طرف جائیں گے. کبھی خبر آ جاتی ہے خود ان کی طرف سے, مظاہرین کی طرف سے, کہ ہم پر یہ آپریشن ہونے والا ہے, ہمیں پکڑا جانے والا ہے. تو اب وفاقی دارالحکومت میں پہلی بے یقینی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. ابھی جناب قاضی فیصل صاحب تک بات پہنچے گی. ابھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی میں اب اپیل میں جاؤں گا, یعنی جو کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے, اپیلوں میں جا کر آروز نے تو جو سارا کچھ اڑا دیا نا. اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اپیلوں کی تیاری کرو, کسی صورت الیکشن نہیں چاہ رہا. تو اس سے تو بے یقینی کی صورتحال اور زیادہ بڑھے گی. اور اب ایک اتنے بڑے عالم دین کا اور یہ جو یعنی جماعت کے رہنما ہیں ان کا قتل ہونا یہ بڑا خوفناک ہے. اچھا, اس میں جناب مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترجمان سنی علماء کونسل کے مطابق مولانا مسعود الرحمان عثمانی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہوئے. دوسری جانب ترجمان پولیس نے بتایا کہ تھانہ کونا کے علاقے غوری ٹاؤن میں گاڑی پر فائرنگ میں جاں بحق شخص کی شناخت مولانا مسعود الرحمان عثمانی کے نام سے ہوئی ہے. یہ بڑی کارکردگی ہے جی پولیس کی, انہوں نے شناخت کر لی ہے. پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا جا رہا ہے. جلد ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. بس یہ جی, یعنی آپ تسلی رکھیں, پولیس آپ بے فکر ہو جائیں, بڑی زبردست پولیس ہے جی اسلام آباد کی, وہ یہ کام کر لے گی. پھر دنیا نیوز کہہ رہا ہے جی سنی علماء کونسل کے مرکزی رہنما علامہ مسعود الرحمان عثمانی قاتلانہ حملے میں جاں بحق. سنی علماء کونسل پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ مسعود الرحمان عثمانی قاتلانہ حملے میں جاں بحق. ترجمان سنی علماء کونسل نے تصدیق کی ہے کہ تھانہ کونا کے علاقے غوری ٹاؤن میں مسلح افراد نے علامہ مسعود الرحمان کی گاڑی پر فائرنگ کی, جس میں علامہ مسعود الرحمان عثمانی جاں بحق ہوئے. وقوعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی. پولیس نے فائرنگ میں جاں بحق ہونے والے مولانا مسعود الرحمان عثمانی کی لاش کو پمز اسپتال منتقل کیا. ترجمان اسلام آباد پولیس نے کہا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا جا رہا ہے. فائرنگ سے ایک شخص زخمی بھی ہوا, جو ویسے ایک جگہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہی کا ڈرائیور ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہاں اب آپ کو ایکس پر ٹویٹر پر بڑی خبریں مل جائیں گی. اسلام آباد پولیس فوری طور پر کہہ دے گی وہ ہم کر رہے ہیں, یہ کر دیا, وہ کر دیا, دیکھیں آپ فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب خدا نخواستہ اس کو فرقہ وارانہ یعنی آپ دیکھیں معاملے پر لے جایا جا سکتا ہے. اور جو ملک میں فرقہ وارانہ فساد پھیلانے کی پہلے ہی سازش کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس طرف معاملہ ہو سکتا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھی یہ بیان آ چکا ہے. ایک جگہ انہوں نے شاید خطاب میں بات کی تھی کہ جی دشمن جو ہے وہ اس طرح مذہبی, لسانی, صوبائی یہ جو معاملات ہیں نا, ان کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اس طرح فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں اب یہ بات ہو رہی ہے, رپورٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ملک میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی بہت بڑی سازش ہے اور پولیس فوری ایکشن لے, قاتلوں کو گرفتار کرے. احتشام علی عباسی کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام احباب پمز اسپتال کمپلیکس G8 3 پہنچیں, میت کو کمپلیکس سے لے جایا جا رہا ہے. ترجمان سنی علماء کونسل اسلام آباد محمد یاسر قاسمی, یہ ان کی طرف سے بھی انہوں نے شیئر کیا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ یہ خبر بھی آ گئی ہے, شکیل قرار صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جی مولانا مسعود الرحمان عثمانی کی کل نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کرنے کے اعلان پر ریڈ زون کی سیکورٹی گیٹس بند کر کے نفری تعینات کر دی گئی. کتنی اب یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے, کیونکہ نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کرنے کے اعلان آ گئے ہیں اور اس بات پر اب جی ریڈ زون کی سیکورٹی گیٹس کو بند کیا گیا ہے. شکیل قرار صاحب یہ خبر دے رہے ہیں. تو اگر یہ لوگ آتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف تو آپ سوچئے کیا صورتحال ہوگی. یہ شکیل قرار صاحب بہت زبردست جرنلسٹ ہیں, یہ ایکس پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سینئر رپورٹر ہیں ڈان نیوز میں. اور اب آپ یہ دیکھیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ریڈ زون کے, اب وہ میں دیکھ رہا ہوں مناظر کہ گاڑیاں بھی وہاں پر رک رہی ہیں, گاڑیوں کو روک دیا گیا ہے, گیٹس بند کر دیے گئے ہیں, کوئی آ جا نہیں سکتا. اور اس کے بعد اب حالات جو ہیں وہ کشیدہ بتائے جا رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کافی کشیدہ ہے. اب یہ اس وقت حالات ہیں جناب, اور ان کی طرف سے, ان کی جماعت کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے نماز جنازہ کی جانی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, شاید اس پر مذاکرات کیے جائیں گے کہ حالات کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے, کوئی حالات میں بہتری لائی جا سکے. اب آپ یہ سن لیجئے, بس چند میں جملے اس پر آپ کو بتا دوں کہ جو مفتی کفایت اللہ ہیں JUI کے سینئر رہنما, انہوں نے میرے پروگرام میں بات کی کہ جناب آپ آئین کی بات کرتے ہیں, ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جان زیادہ قیمتی ہے, ان کو تھریٹس ہیں, جب تک ہمارے کارکنوں کو, ہمارے رہنماؤں کو محفوظ نہیں بنایا جاتا, اس کے ہر صورت ان کی حفاظت نہیں کی جاتی, تو ہم الیکشنز نہیں کروانا چاہتے, اور ہمارے بغیر کیسے الیکشنز ہو جائیں گے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ
پہلے JUI کے کچھ لوگوں پر بھی حملے ہوئے ہیں، محسن داوڑ پر بھی کہا گیا، ان پر بھی فائرنگ ہوئی، دیگر لوگوں کے اوپر بھی جناب اس طرح سے حملے ہوئے ہیں، اور اب ایک عالم دین کو قتل ہی کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی اب پولیس دیکھتے ہیں، اسلام آباد پولیس آپ کے سامنے ان کی کارکردگی آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن وفاقی دارالحکومت میں اس وقت حالات جو ہیں کافی ٹینس نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ سیاسی طور پر میں نے آپ کو بتایا استحکام کا معاملہ الگ سے، عدالتی معاملات الگ سے چل رہے ہیں، سیاسی معاملات الگ سے چل رہے ہیں، حکومتی معاملات، اور اس میں یہ اتنا بڑا خطرناک واقعہ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔